اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشعر فی المسجد عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاری یستشہد ابا ہریرۃ انشدک اللہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا حسان اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرۃ نعم۔ پہلا باب ہے مسجد کے اندر شعر پڑھنا۔ یہاں پہ امام بخاری نے باب قائم کر کے تو ایک روایت یہاں درج کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت نے یہ شہادت لی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرماتے تھے کہ میری طرف سے کھڑے ہو کے جواب دو، آپ دعا فرماتے تھے کہ اے باری تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، یعنی واقعی ایسا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر شعر پڑھنا، مگر یہاں پہ روایت کے اندر شعر کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ اسی بخاری شریف کے اندر ہی آگے حدیث مبارکہ آئے گی، 3212 حدیث نمبر ہے، وہاں پہ مکمل واقعہ درج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ کیا۔ انہوں نے کیوں غصہ کیا؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اشعار پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے تائید کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ سے، یہ روایت آخری حصہ اب سمجھ آئے گا کہ انہوں نے تائید کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ جب میں شعر پڑھتا تھا تو اس وقت ان سے زیادہ جلیل القدر لوگ موجود تھے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ فضیلت والے ہستی اس وقت موجود تھی، یعنی حضور کی ذات تھی۔ حضور کی ذات موجود ہوتی تھی تو حضور مجھے فرماتے تھے کہ کھڑے ہو کے کفار کو میری طرف سے جواب دو، اور میں جواب دیتا تھا، اور حضور دعا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ ہے اصل روایت، یعنی اصل واقعہ یہ ہے۔ مسجد کے اندر اشعار پڑھنا کسی بھی طور پہ جائز یا پسندیدہ عمل نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو۔ اس کے علاوہ جتنے اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ اشعار پڑھنا شرعاً جو ہے وہ مسجد کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے مسجد کو اشعار سے پاک ہی رکھنا چاہیے۔ ہماری محافل میں سوائے اشعار کے واقعی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری جو نعتیں ہیں یا حمدیں ہیں جو ہماری محافل کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، اس وقت جواز کے طور پہ ہم اپنے برے اعمال کی جواز کے طور پہ صحابہ کو پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کی جو نعتیں تھیں وہ کسی اور تناظر میں تھیں کہ سامنے کفار بیٹھے ہیں، کفار غلط جملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کہتے تھے، اور اس کے جواب میں حضور حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے تھے، اور اس وقت ماحول تھا اشعار کا، اور اس وقت اشعار جو ہے وہ کارگر تھے۔ اس وقت حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ اعتراض اشعار کی صورت میں کرتے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت اشعار کی صورت میں کھڑے ہو کے جواب دیتے تھے۔ یہ ہے حضور کی نعت جو اصل حقیقی نعت ہے۔ اس وقت جو ماحول ہے، نہ تو مد مقابل کفار کھڑے ہیں، نہ مشرکین کھڑے ہیں، اور نہ ہی شعر و شاعری کا زمانہ ہے، یعنی شعر و ادب کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہماری شعر و شاعری کا زمانہ یا ہمارا ذوق شوق تو یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر جتنے علامہ اقبال کے اشعار مشہور ہیں، وہ اوپر کوئی بھی جملہ لکھ کے تو نیچے علامہ اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اس بیچارے کو اتنا ذلیل کیا ہوا ہے بیچارے دنیا سے جانے کے بعد، حالانکہ اتنے تھکے ہوئے
گئے گزرے اشعار علامہ اقبال کے نہیں ہیں. علامہ اقبال کے اشعار کبھی کسی نے کھول کے دیکھے ہی نہیں کہ اس نے کہا کیا ہے. اپنی طرف سے کوئی اہمیت ٹرکوں کے پیچھے سے شعر لکھ کے تو وہ ادھر بنا کے نیچے علامہ اقبال کا نام لیں. یعنی ہمارا علمی ذوق اور ادب جو ہے، ادب کے ساتھ تعلق یہ ہے. تو اس زمانے میں اشعار کارگر نہیں ہیں. اشعار کو، شعر و شاعری کو، کلام کو بطور دلیل بھی کوئی نہیں لیتا. یہ صرف بعض لوگوں کا دھندا ہے، چل پڑا ہے. لکھنے والے بھی جاہل ہیں شعراء جو ہیں، اور پڑھنے والے ان سے بڑے جاہل ہیں. مثال ہے، ایک کلام پڑھا جاتا ہے ہماری محفل کے اندر، نبی آسرا کل جہان دا تو نبی دا آسرا ماں حسین دی، پڑھا جاتا ہے نا جی. عقیدے کی تائید میں اشعار ہوتے ہیں، مگر ہم الٹ چل پڑے ہیں کہ ہم نے اشعار کو عقیدہ بنا لیا. یہ غلط ہوا ہے. اشعار عقیدہ نہیں ہوتے. یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر شان میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نکلتی ہے اس سے، مگر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب نے، ایک دو علماء نے منع کیا ہے تو سارے نعت خان کو، نعت خانوں کا بھی ایک گینگ ہے نا، اور سارے نعت خان جمع ہو گئے، نہیں جی اہل بیت دی توہین ہو رہی ہے تو ایسی پڑھنا ہے. اب عوام بیٹھی، عوام نے نعرے مار دے جی ٹھیک ہے پڑھنا ہے جی پڑھنا، تو پھر سارے پڑھ رہے ہیں. اب کون سمجھائے، کون ان کو بتائے کہ شعر صحیح نہیں ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں. تو اس زمانے میں جو ہماری شعر و شاعری یا محفل نعت ہو رہی ہے، نہ اس کا نعت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی مثبت فائدہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے بعض لوگوں کے دھندے کے. تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو کوشش کرنی چاہیے ان سے بچیں، اصل جو دین ہے وہ دین سیکھیں. حسان بن ثابت کو دلیل پیش کرتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سامنے سینہ چوڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعت کہی ہے، ان کے مد مقابل کھڑے ہو کے کہی ہے. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسان بن ثابت کو جب کھڑا کیا حضور نے فرمایا تمہارے اشعار جو ہیں مشرکین کے اوپر تیروں سے زیادہ اثر کرتے ہیں. تو جو ہم اب کھڑے ہو کے نعت اگر کہیں تو کس کے اوپر اثر کرتا ہے؟ وہ تو غیر مسلم کو تو چھوڑو، مسلمانوں پہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ ان کا جہاد کے برابر ہے. انہوں نے جہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی دکانداری ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کے اندر ایک اور روایت بھی ہے، بخاری شریف کی ہے، وہ میں نے پہلے بیان بھی کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھرا ہوا ہو. یہ اتنا برا اور کبھی عمل نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ شیروں سے بھرا ہوا ہو. یعنی شیروں سے بھرا ہوا پیٹ پیپ سے بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ گندا ہے. اتنی سخت وعید ہے شعر و شاعری کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی شعر نہیں کہا. قرآن کے اندر اسی لیے جب مشرکین نے حضور پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ شاعر ہیں، تو شاعر ہونا اگر عزت کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی نفی نہ فرماتا. حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے. شاعر ہونا یا شعر و شاعری کرنا یہ عزت والا اچھا کام اسلام کے اندر نہیں سمجھا جاتا.